السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلقیس فاطمہ انڈیا سے، اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر گھر میں شادی ہو تو کس طرح سے پردہ کر سکتے ہیں گھر کی شادی میں؟ گھر کی شادی میں پردہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ مرد الگ رہیں، عورتیں الگ رہیں۔ مردوں کا جو کام ہے وہاں پہ عورتیں نہ جائیں، یہاں پہ عورتوں کا جو کوئی کام ہو رہا ہے وہاں پہ مرد نہ آئے۔ اور اگر جیسے کہ فرض کریں گھر کی شادی میں، تو آپ نے اپنا نقاب لینا ہے، کیونکہ دیکھیں جہاں پر اتنے سارے نامحرم جمع ہوں گے وہاں پہ نقاب لینا آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ باقی ہاتھ اور پاؤں کو اگر آپ کھلا رکھتی ہیں وہ آپ کی اپنے اس پر ہے، لیکن آپ نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے، نقاب لینا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جہاں پہ مرد ہوں وہاں پہ آپ نہ کام کریں، وہاں پہ مرد ہی کام کریں، آپ خواتین میں زیادہ تر رہیں۔ اور اگر فرض کریں کہ اس طرح کا ہو بھی جاتا ہے تو جیسے کزن ہوتے ہیں، پھر سسراری جو رشتے ہوتے ہیں ان سے پھر بات کرنا، بس پھر ضرورتاً بات کی جاتی ہے، نہ کوئی ہنسی مذاق نہ کوئی معیار۔ السلام علیکم، میرا نام مریم فکریہ ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ایک لڑکی غیر محرم سے اپنے کزن وغیرہ سے پردہ نہیں کرتی، خاندان کے لوگوں سے، تو جب وہ پردہ کرنا سٹارٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا شروع کرتی ہے، تو اسے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جب دین میں آپ شامل آئیں گی نا، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اوپر آزمائش نہ آئے۔ دین میں آزمائش کا آنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آزمائش آئی تھی نا، جتنے پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کے اوپر آزمائش آئی تھی نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ تو دین میں جب آپ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے نا کہ جو احکامات پہ تم عمل کر رہی ہو دل سے کر رہی ہو، اور جب تمہارے اوپر اس طرح کی پریشانی آئے گی تب بھی کیا اللہ ہی کو یاد کریں گے، تب بھی کیا اللہ کے احکامات پر پورے عمل کریں گے، ہے نا؟ کیونکہ اس زمانے میں جب لوگ ہوتے تھے، جب ان کے اوپر پریشانی آتی تھی تب تو وہ اللہ کا نام لیتے تھے، اور اس کے بعد جب پریشانی ٹل جاتی تھی تو اللہ کو بھول جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو اس آزمائش پر اترنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اندر اپنے کانفیڈنس پیدا کرنا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہی ہوں اور مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں قیمتی ہوں، اہم ہوں، جبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اور میں ایک بہت اچھا کام کر رہی ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کوئی اچھا کام کریں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا آپ کو برا نہ کہے، تو کوئی نہ کوئی تو آپ اچھا کام کریں جس میں لوگوں کی مخالفت ہے۔ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے ہمت رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنے آپ کو آزمائش آئے گی اتنا ہی اجر ملے گا، اتنے آپ کے درجات بلند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی میرا نام حفصہ ذکریہ ہے، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایون کے روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور صدقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے نیک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پردہ نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صوم، یہ احکامات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، لیکن پردے کا حکم بھی قرآن ہی میں آیا ہے، تو لوگ دوسرے احکامات کو فالو کرتے ہیں اور پردہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی دیکھیں بالکل قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ، لیکن وہی بات ہے نا، ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم لے لیتے ہیں، جو ذرا سا بھی ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، غلط ہے، کہ جو احکامات فرائض میں ہے نا ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ چیز جو لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے کہ بس نماز روزہ کر لیں اور دوسرے جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہ کریں، تو یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، گناہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن بنایا تھا، ہے نا؟ حضرت عائشہ کی بلکہ حدیث بھی ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی وہ پورے کے پورے دین میں داخل تھے، اور ہمارے یہاں پک اینڈ چوز ہوتا ہے، تو گناہ ہے۔ آپ جو احکامات ایکسٹریملی طور پر جو ہے وہ دیے گئے ہیں ان پر ایسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے، ایکسٹریملی عمل کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم بائک پہ بیٹھیں یا ویسے بھی کہیں پہ بیٹھیں تو ٹراؤزر یا شلوار تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے بیٹھتے ہوئے، اور جسے ٹخنے نظر آتے ہیں، تو ہم اس کو چھپانے کے لیے اگر ہم ساکس یوز کرتے ہیں تو ساکس جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہیں، تو وہ بھی ظاہری بات ہے کہ
فٹ میں پہن کے تو وہ ٹخنا تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے، شیپ تو پتہ چلتی ہے، تو پھر اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور سلوشن ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس بارے میں بتائیے گا. جی دیکھیں، بالکل صحیح طریقہ ہے کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی اسکن شو ہوگی تو بالکل گلوز بھی پہنے اور ساکس بھی پہنے. لیکن زیادہ کہ آپ نے پوچھا شیپ، یہ دیکھیں یہ وہ والی شیپ نہیں ہے جس کو چھاتیوں کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ شیپ، اس کو ڈھانکنا ہی آپ کے لیے فرض ہے. اس کی اسکن نظر نہ آنا زیادہ بہتر ہے بانسبت یہ کہ اس کی شیپ. اب اس لیے آپ پہنیں گی کیونکہ یہ ہڈی تھوڑی سی نکلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی شیپ تو پتہ چلے گی، لیکن اس کی اسکن نظر نہیں آنی چاہیے. تو اگر آپ نے ساکس پہن لی ہے تو ویل اینڈ گڈ، صحیح ہے. گھر میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے سنتوں پر عمل کریں. پہلے خود عمل کریں، جب آپ عمل کرنے لگ جائیں گے تو پھر کہنے کے قابل ہو جائیں گے. تو سنتوں سے شروع کریں. رات کے سنت ہے، نماز کو پابندی سے پڑھیں. اچھا، صدقہ دیجیے. یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں نا جو ہمیں لگتی ہیں کہ ہاں یہ چلے ابھی کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ان کے اجر بہت زیادہ ہے. یہ جب کرنا شروع کریں گی نا تو گھر میں پھر آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ دیکھنا شروع کریں گے کہ ہاں اس کا رزلٹ اچھا ہے، جو یہ شخص نیکیاں کر رہا ہے وہ خوش ہے. کیونکہ دیکھیں جو شخص نیکیاں کرتا ہے نا اس کو خوشی ضرور ملتی ہے، ذہنی سکون ضرور ملتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا شروع کریں، سنتوں پر عمل کریں، حدیثیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، نماز کی پابندی رکھیں، صدقہ دیجیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز آپ کرنا شروع کریں گی. جب اپنی بات کریں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کریں. تو یہ وہ نیکیاں جو آپ کریں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کے بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی، آپ اس گروپ سے جڑی رہیے. آپ کو انشاءاللہ اینڈ آف دا سیریز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پردہ کیسے کیا جاتا ہے، پردہ کیوں کرنا ہے، کن کن سے کرنا ہے. ہماری تمام آنے والی ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر یہاں سے مس آؤٹ ہو جائے تو یوٹیوب کا چینل وہاں پر وزٹ کیجیے جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب. جیسے ہی آپ اس کو ہٹ کریں گے اوپر ہی ساری سیریز آپ کو مل جائیں گی پلے لسٹ میں. وہاں پہ سوال و جواب بھی ہیں آپ کے، وہاں پر سارے لیکچرز بھی ہیں. تو آپ ون بائی ون کر کے سنتی رہیے. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں تو اینڈ آف دا سیریز آپ انشاءاللہ شرعی پردہ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، بالکل جائز ہے الحمدللہ. کلر کے بالکل آپ ابائے پہن سکتی ہیں. میں نے پہلے کہا نا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف کالے کلر کا ہی ابایا پہننا ہے تو لائیے حدیث دکھائیے. کہیں حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ عورتیں صرف اور صرف کالے کلر کا ابایا پہنیں. مختلف کلر کے آپ ابائے پہنے، بس ہاں اٹریکشن نہ ہو. اور جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ اس میں موتی کا کام بھی نہیں ہوتا یا کوئی اٹریکشن والی ایسی چیز نہیں لگی ہوتی تو بالکل پہننا جائز ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیور، کزن، نند کا شوہر اگر سلام کرے کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں جواب دے سکتی ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں رہیں، یعنی اکیلے میں نہیں، لوگوں کے بیچ میں جیسے آپ کے گھر میں آتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ بالکل جواب دے سکتی ہیں. لیکن یہ کہ بس ان سے ہنسنا کھیلنا گانا بجانا اور یہ سب کچھ پردے میں رہ کے آپ جواب دے سکتی ہیں. آپ نے شرعی پردہ کیا، نقاب لیا، آپ بالکل جواب دے سکتی ہیں کیونکہ گھر کے لوگ ہیں، یہ ان کو سلام دینا جائز ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ہاتھ ملانا گناہ ہے، حرام ہے اور اس کی وعیدیں ہیں. نامحرم شخص ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے کسی بھی نوعیت سے، چاہے وہ سر پہ ہاتھ پھیریں، چاہے وہ بوسہ دیں، چاہے وہ ہینڈ شیک کریں. یہ گناہ ہے، شدید گناہ ہے، تو اس سے بچیں. بہرحال سب کے بیچ میں اگر کوئی سلام کرتا ہے جواب آپ دے سکتی ہیں، لیکن ہینڈ شیک کرنا گناہ ہے. دیکھیں غیر محرم کو سلام کرنا، اگر فرض کریں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ایجڈ بھی ہیں یا ایسے آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ فل پردے میں اور اپنے محرم کے ساتھ جا رہی ہیں تو کوشش کریں کہ محرم ہی سلام کر لے اور ساتھ میں ہلکا سا آپ بھی کر دیں. ضروری نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمیں حدیث ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے تو وہ عورتوں کو جب تو سلام کرتے تھے اور ہاتھ کا اشارہ بھی کیا کرتے تھے. یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. لیکن یہ آپ اپنے ڈیپینڈ ہے کہ اب ہر کسی کو سلام کرنا اور بلند آواز میں سلام کرنا. جیسے سسرالی رشتے ہیں جن میں ماموں خالو اس طرح کے جو سسرالی رشتے آتے ہیں ان کو تو سلام کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ راستے میں گزر رہی ہیں، راستے میں آبویسلی آپ اپنے محرم کے ساتھ ہی ہوں گے تو محرم سلام کر دیں، مرد مردوں کو کریں اور عورتوں کو کریں. ٹھیک ہے. سر پہ ہاتھ پھروانا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کیونکہ نامحرم جو ہے وہ کسی کو ٹچ نہیں کر سکتا. ٹچ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو سلام دور سے کیجیے. جھکنا، ہاتھ پھروانا، کمر پہ ہاتھ پھروانا بالکل ہی جائز نہیں ہے. سر پہ ہاتھ پھروانا نہیں. تو آپ جب دین کو پڑھ لیں گی نا تو پھر اور آپ پورے پردے میں رہیں گی تو پھر کوئی آپ کے پاس ویسے بھی نہیں آئے گا. دور سے سلام کریں وہ زیادہ بہتر ہے. سلام کر کے جواب دے دیجیے لیکن سر پہ ہاتھ پھروانا مناسب نہیں ہے.